دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں لیکن ذلیل و رسوا ہیں۔ کیوں ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ہماری دنیا سے دھاک اور ساکھ ختم ہو گئی ہے؟ کیوں ہم علمی میدان میں بھی زبوں حالی کا شکار ہیں اور عملی میدان میں بھی؟ کیوں ہم کوئی پائیدار تبدیلی اور انقلاب برپا کرنے کے قابل نہیں رہے؟ ان سوالوں کا جواب بھی مجھے فکر اقبال سے ملتا ہے۔ شبی پیش خدا بگریستمزار مسلمانن چرا زارند و خارن ندا آمد نمی دانی کہ این قوم دل دورن و محبوب ندارن۔ میں رات خدا کے آگے رویا، گڑ گڑایا کہ یا اللہ یہ امت مسلمہ کیوں ذلیل و رسوا ہے، کیوں یہ ذلت کی گھاٹیوں میں گرتی چلی جا رہی ہے؟ تو مجھے جواب یہ آیا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن اب محبوب نہیں رکھتی۔ انہوں نے اپنے محبوب کو بھلا دیا ہے، انہوں نے اپنے محبوب سے بے وفائی کی ہے۔ وہ جس نے ان کو دنیا میں سر اٹھا کر جینا سکھایا، وہ جس نے ان کو دنیا کے ظالم بادشاہوں کی غلامی سے نجات دلائی، وہ جس نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یہ اس محبوب کو بھول گئے ہیں، اس لیے یہ ذلیل و رسوا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پورے کلام اقبال میں سے، اقبال کے 7,000 سے زیادہ اردو اور فارسی اشعار میں سے ایک شعر کا انتخاب کرنا پڑے تو میں یہ شعر لینا پسند کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں ہمارے تمام دکھوں کا مداوا اور تمام غموں کا درما پنہا ہے۔ اس شعر پر عمل سے ہم عالمی استعمار کے جبر سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس شعر پر عمل سے ہم دنیا کے نام نہاد ٹھیکیداروں اور جابروں کی غلامی سے آزادی پا سکتے ہیں۔ اس شعر پر عمل ورلڈ بینک اور IMF سے ہماری جان چھڑا سکتا ہے۔ اس شعر پر عمل سے ہم دنیا میں آگے بڑھنے اور اپنا مقام پیدا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا اس شعر پر عمل سے پاکستان دنیا کی سپر پاور بن سکتا ہے اور امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر سکتی ہے۔ اور وہ شعر وہی ہے جو مجھے اور آپ سب کو ازبر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر پر عمل میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ یہ عمل پوری جان اور دل اور روح کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ چون بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردد وجود۔ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہوں، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، مجھے خود سے حیا آتی ہے۔ عشق می گویت کے ای محکوم غیر سینہ تو از بتان مانند دیر۔ عشق مجھے کہتا ہے کہ وہ جو پھر سے غیر کا محکوم بنا ہوا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی کہ تمہارے نبی نے تو تم کو دنیا جہان کے ظالم بادشاہوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی، تم پھر ان کے غلام بنے ہوئے۔ امریکہ کے تم غلام ہو، پینٹاگون سے تم ڈرتے ہو، وائٹ ہاؤس کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، چین کے آگے تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، IMF سے تم بھیک مانگتے ہو، یورپ اور نیٹو کی تم چاکری کرتے ہو، زبان سے درود پڑھتے ہو اور غلامی غیروں کی کرتے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ کوئی شرم و حیا باقی رہ گئی ہے تم میں؟ زمین کا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے۔ غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بتے پندار کو اپنا خدا تو نے۔ زبان سے عشق رسول کے دعوے اور سینہ تمہارا طرح طرح کے بتوں کا حرم بنا ہوا ہے، برادری کے بت، علاقے کے بت، رسوم و رواج کے بت، لسانی تعصبات کے بت، دنیا کے کہے گی اس بات کے ڈر کے بت، پیروں کے بت، مذہبی شخصیات کے بت، سیاسی لیڈروں کے بت، شادی بیاہ، گھریلو معاملات، کاروبار، نوکری، لین دین، کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ماننی نہیں، اور زبان سے درود کے لمبے لمبے اور آدو وظائف، لمبی لمبی تسبیحاں 1,00,000 دفعہ پڑھ لیا، 2,00,000 دفعہ پڑھ لیا، تم سمجھتے ہو ایسے جان چھوٹ جائے گی؟ تا نداری از محمد رنگو بو از درود خود میالا نامے ہو۔ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار عالیہ کا رنگ اختیار نہیں کرتا، جب تک اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان کی مکمل پیروی نہیں کرتا، تو اپنے برے منہ سے درود پڑھ کر ان کے مبارک اور پاکیزہ نام کو آلودہ نہ کر۔ عشق رسول کے یہ خالی کلی نعرے چھوڑ دے، یہ بلند و بانگ جھوٹے دعوے چھوڑ دے، یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔